اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ناظرین، فیوچر پوڈ کاسٹ سے آپ کا میزبان بشارت حسین آپ کے ساتھ۔ ناظرین، ہماری ہمیشہ سے خواہش رہی کہ ہم ایسے لوگوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں جنہوں نے معاشرے کو سنوارنے میں، معاشرے میں اپنا نام بنایا اور ایسے کام کیے جو کہ عام بندے کے بس کے نہیں ہوتے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں۔ ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو شہر ہے، ہمارا جو گوجرانوالہ ہے، یہ اس کی مٹی بہت رچ ہے اور اس نے بڑے بڑے کھلاڑی، بڑے بڑے فنکار، بڑے ادیب، بڑے بڑے نام جو ہیں وہ پیدا کیے۔ تو ہمارے ساتھ جو شخصیت آج موجود ہے، ہمارے لیے بہت خوشی کی باعث ہے کہ ہماری یوتھ میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو منوانے کے لیے، اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے ان کی ایفرٹس جو ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں گوجرانوالہ کا ایک بہت بڑا نام۔ ان کے جو کام ہیں وہ تو یہ خود بتائیں گی، لیکن جوڈو، کراٹے، ویٹ لفٹنگ، ریسلنگ، ہر چیز میں ان کا نام ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر بھائی۔ جی سحر بھائی، بڑا اچھا لگا، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اس شو میں۔ بڑا اچھا لگا کہ آج آپ، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو کیسا لگا یہاں آ کے؟ کافی اچھا لگا۔ اچھا، تو پہلے کبھی کسی ایسے شو میں آپ کا گئیں پہلے، اس سے پہلے؟ ایسے اس طرح میرا انٹرویو نہیں ہوا، لیکن آتے رہتے ہیں نیوز چینلز والے۔ اچھا، یہ آپ کے اپنے شہر کا وہ پوڈ کاسٹ ہے، تو آپ کو جب بھی ضرورت ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، میں آپ سے بات یہاں سے شروع کروں گا کہ آپ کا یہ سفر جو ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈلز کی بھرمار ہمارے سامنے ہے، اور یہ میرا خیال کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سی شیلڈز بھی ہوں گی، بہت سے ایوارڈز بھی ہوں گے۔ آپ نے ایک نام کمایا، آپ نے ویٹ لفٹنگ میں، ریسلنگ میں، جوڈو، کراٹے، کوئی فیلڈ آپ نے نہیں چھوڑی۔ تو کیا یہ آپ کی گرومنگ میں یہ شامل تھا؟ بچپن سے آپ کی یہ خواہش تھی؟ نہیں، ایسے بچپن سے میری خواہش نہیں تھی، نہ میں نے بچپن سے کام کیا ہے۔ میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے بعد یہ کام شروع کیا تھا۔ میں اس سے پہلے کرتی تھی اپنی سسٹر کے ساتھ، بیسیکلی اس کو دیکھ کے میں نے شروع کی تھی گیم، لیکن سیریس ہو کے 2021 سے میں نے نیشنلز کھیلنا شروع کی تھی۔ اچھا، اس میں گھر سے آپ کو مکمل سپورٹ ہے؟ جی، گھر سے مجھے مکمل سپورٹ ہے، کیونکہ ایک تو میرے فادر انٹرنیشنل جمناسٹ ہیں، تو اگر وہ میرے ساتھ نہ جائیں کلب وغیرہ تو میری مدر جو ہے وہ میرے ساتھ جاتی رہی ہیں۔ شروع کے جو دن ہیں میرے 1-2 سال، وہ میری مدر میرے ساتھ جاتی ہوتی تھی۔ اچھا، تو یہ ظاہر ہے جب بندے کو گھر سے بھی سپورٹ ملے اور ویسے بھی اس میں ٹیلنٹ ہو تو وہ جلدی نکھرتا ہے۔ تو آپ اس وقت جو آپ کے پاس نیشنل لیول کے جو ٹائٹلز ہیں، جو چیزیں جس میں آپ نے اپنا نام بنایا، وہ ذرا آپ بتائیں گے کہ کہاں سے آپ نے شروع کیا؟ پہلا ٹائٹل کیا تھا آپ کا؟ پہلا ٹائٹل میرا کامیاب جوان گالا تھا، جو کہ 2021 میں ہوا تھا، تو اس کے اندر میرا سلور میڈل آیا تھا۔ اس کے بعد سے میں نے نیشنلز کھیلنا شروع کیے ہیں۔ پھر یہ میرا پشاور نیشنل 2021 میں برانز میڈل تھا، اس کے بعد نیشنل گیمز میں میرا برانز ہے، اس کے بعد میرا آئی تھنک نیشنل جوڈو لیگ کا گولڈ میڈل ہے، اور اس کے بعد انٹر ڈپارٹمنٹ کا یہ میرا سلور میڈل ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، اور بھی بہت سے میڈلس ہیں، یقیناً کسی نہ کسی ایونٹ پہ یہ آپ کو ملے ہوں گے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ جوڈو کھیلتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کچھ اصول و ضوابط اور ہوتے ہوں گے، دوسری طرف آپ ریسلنگ کی طرف جاتی ہیں، ویٹ لفٹنگ کی طرف جاتی ہیں، آپ کو مشکلیں پیش آتی یا سب وہی زور وہی لگتا ہے؟ نہیں، دونوں گیمز میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور لیکن میں نے جو ویٹ لفٹنگ ہے وہ میں نے شروع ہی جوڈو کے لیے کی تھی۔ اچھا، میں شباز شریف اسپورٹس جمنیزیم کے اندر کرتی تھی جوڈو، تو ان کے جو پارکنگ ایریا اس کے اندر ویٹ لفٹنگ ہوتی تھی۔ اچھا، تو ہمیں ایسے جم یوز کرنے کی اجازت نہیں تھی جمنیزیم کے اندر، تو ہم ان کے پاس جاتے تھے اسکواٹس لگانے۔ تو وہاں کے جو سر ہیں اظہر عامر بٹ صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بچی گاڈ گفٹیڈ ہے، یہ کر سکتی ہے ویٹ لفٹنگ۔ تو میں نے ایسے شگل میں اسٹارٹ کی تھی، لیکن میں اچھی رہ گئی۔ 2 مہینوں کے اندر میرا آل پاکستان انٹرورسٹی کے اندر میرا گولڈ میڈل آ گیا۔ جتنی کیٹیگریز کی تھی ادھر بھی میں نے سب سے زیادہ ویٹ اٹھایا۔ اس کے بعد 8 مہینوں میں میرا سلور میڈل بھی آ گیا نیشنل کا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ویٹ جو ہے نا، مردوں کا کام ہے ویٹ لفٹنگ کرنا یا ویٹ اٹھانا، تو ایک خاتون ہونے کے ناطے سے، صنف نازک ہونے کے ناطے سے، آپ کو کبھی اس میں کوئی ایسی کوئی چیز فیل تو نہیں ہوئی کہ نہیں یہ صرف مردوں کے لیے نہ، اس میں خواتین کا ہونا بھی ضروری؟
میرا خیال ہے یہ نا ایک مسکنسیپشن ہے کہ لڑکیاں کر نہیں سکتی. ان کو پہلے سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کام کر ہی نہیں سکتی, وہ اس طرف آتی ہی نہیں ہے. میں نے کیا, مجھے تو کوئی ایسا کام نہیں لگا. میں اس وقت بھی اپنے کلب میں کئی لڑکوں سے زیادہ ویٹ اٹھا رہی ہوں. ویری گڈ. اور میں نے تھوڑے ٹائم میں نے کیا ہے, کافی دیر سے. اچھا, جب آپ جوڈو کی طرف جاتے ہیں, ظاہر ہے جوڈو کی ٹیکنیکس ڈفرینٹ ہیں, آپ کو اس میں اس لیول پہ جا کے اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے اور اپنی جو ٹریننگ ہے اس لیول پہ کرنی پڑتی ہے. تو جوڈو ڈفرینٹ ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں؟ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں, لیکن یہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتی ہیں. کہ جس طرح ویٹ لفٹنگ ہے, اس کے اندر اگر میں اسکواٹ لگاتی ہوں تو میری ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں, کلین اینڈ جرک کرتی ہوں تو میری وہ مطلب جو بھی ہے میرے میں پاور زیادہ آتی ہے. تو ساتھ میں اگر میں جوڈو کرتی ہوں تو جوڈو سے میرے میں اسٹیمنا زیادہ ہے. تو میں جب ویٹ لفٹنگ کرتی ہوں تو مجھے ایسا ہم سیٹ لگاتے ہیں نا کہ 1 منٹ کا ٹائم ہے تو اس کے اندر لگانا, مجھے اتنا سانس نہیں چڑھتا. تو دونوں چیزیں مختلف بھی ہیں لیکن ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. اچھا, یہ بڑا اچھا ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ. ویسے بھی آپ نے ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے, تو یہ چیزیں ہر طرف سے آپ کو سپورٹ کرتی ہیں. اچھا, ایجوکیشن کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی ایجوکیشن اس وقت جو ہے, آپ کہاں پہ ایجوکیشن لے رہی ہیں؟ کیا آپ کا اس وقت میں یونیورسٹی آف پنجاب سے لا کر رہی ہوں, میرا فائنل ایئر ہے. اچھا, ماشاء اللہ. تو اس کے پیپر رہ چکے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ اتنے کھیل کا اتنا برڈن, اس کے ساتھ پڑھائی, کوئی ڈسٹربینس نہیں ہوتی؟ نہیں, بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے, کیونکہ میری اگر میں آپ کو روٹین بتاؤں, ابھی تو چھٹیاں ہو چکی ہیں. میں نے پہلے صبح اٹھ کے کلب جایا کرنا ویٹ لفٹنگ کرنے 9 سے 12 کے درمیان, پھر 1 بجے سے 6 بجے تک یونیورسٹی, پھر 6 سے 7 بجے تک جوڈو, پھر 7 سے رات 10 بجے تک ویٹ لفٹنگ. تو یہ روٹین کافی ٹف. اچھا, اس اتنی ٹف قسم کی ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ڈائٹ کا بھی بہت دھیان رکھتی ہیں؟ جی, ڈائٹ کا کافی دھیان رکھنا پڑتا ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ پروٹین زیادہ سے زیادہ یوز کرتی ہوں, جس کے اندر انڈے آ جاتے ہیں, دودھ, گوشت نہ کھائیں, ٹریننگ نہیں ہوتی, جو ویٹ لفٹنگ ہے وہ نہیں ہو سکتی. یہ چیزیں ہیں. اچھا, مطلب ڈائٹ بھی پراپر رکھنی, اور اس کے لیے پھر آپ کو اپنی ٹائمنگ ایڈجسٹ کرنا پڑتی ہوگی, سونا کس ٹائم پہ ہے, اٹھنا کس ٹائم پہ ہے, یہ ٹائم, اس کو آپ مینیج کیسے کرتی ہیں؟ اس کو مینیج کرنا ذرا مشکل تو ہو جاتا ہے, لیکن کیا کیا جا سکتا ہے. مطلب رات کو کوشش کرتی ہوں 10-11 بجے تک سو جاؤں, نہ بھی سویا جائے پھر بھی صبح جلدی اٹھتی ہوں, جو کلب جانا ہوتا ہے. تو یہی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے آپ کی ایج کی جو لڑکیاں ہیں نا, ان کی تھوڑی سی ایکٹیویٹی ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے, کہ وہ صبح اٹھتی ہیں 11 بجے, وہ ایک چائے کا کپ لیتی ہیں, اس کے بعد ان کی روٹین اور ہوتی ہے, پھر رات کو لیٹ نائٹ سونا. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہر لڑکی کو اس طرح مضبوط ہونا چاہیے اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے؟ جی, ایسے ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا, میرا یہی خیال ہے کہ ساری لڑکیوں کو مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے پیروں پر خود کھڑی ہو سکیں, تاکہ وہ اپنا فیوچر جو ہے وہ خود بنائے, کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب آپ کو نیشنل لیول پہ اتنے میڈلز آپ نے لے لیے, مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلد آپ انٹرنیشنل لیول کو بھی ٹچ کریں گے انشاءاللہ. فی الحال تو میرا فوکس جو ہے وہ نیشنل گیمز پہ ہے, جو کہ دسمبر میں ہو رہی ہیں. اس کے بعد سیف گیمز ہیں, تو میں نے کوشش کرنی ہے میں دونوں گیمز میں انشاءاللہ سلیکٹ ہوں. چلیں, ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایسا موقع دے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ اپنے ملک کے لیے نام کما سکیں, اور جس طرح دوسرے لوگ آگے آتے ہیں ویٹ لفٹنگ میں, ریسلنگ میں, وہ اتنے میڈلز لے کے آتے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ آپ بھی ایسا, رب آپ کو اتنی عزت دے کہ آپ اپنے وطن کے لیے کچھ کر سکیں. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب خواتین کو نازک مزاج سمجھا جاتا ہے, صنف نازک کہتے ہیں, جو آپ گیمز کھیلتی ہیں یہ مردوں والی تقریباً گیمیں ہیں, تو کیا کبھی یہ محسوس ہوا کہ خواتین کو ایسی گیمز میں آنا چاہیے, یا ان کے لیے پراپر پلیٹ فارم, ان کی انکریجمنٹ اسکول لیول سے, یونیورسٹی لیول سے ان کی ہونی چاہیے؟ جی, میں یہ سوچتی ہوں, میرا خیال بھی ہے کہ اسکول وغیرہ کے اندر ایک تو خاص طور پر سیلف ڈیفینس جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. ویٹ لفٹنگ تھوڑی سی ٹیکنیکل گیم ہے, تھوڑی مشکل ہے. جوڈو بھی ویسے مشکل ہے, لیکن جوڈو یہ ہے کہ ہم آ کے کر سکتے ہیں. ویٹ لفٹنگ کرنے کے لیے آپ کو پہلے تھوڑا سا مضبوط ہونا پڑتا ہے. جی, تو لڑکیوں کے لیے ہونی چاہیے, فیسلٹیز ہونی چاہیے اسکولس کے اندر کہ ان کو سکھائی جائے. کیونکہ میں جن اسکول سے پڑھی ہوں, 2-3 اسکول سے پڑھی, وہاں پر کہیں پہ بھی اسپورٹس ایسے نہیں کرائی جاتی. تو میں نے تو ویسے ہی شوقیہ شروع کی ہے. نہیں, اس میں آپ کی مطلب پرسنل ایفرٹ بہت زیادہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ آپ کی پرسنل ایفرٹ بہت زیادہ ہے, اور اس وجہ سے آپ اپنے بل بوتے پہ آگے بڑھی ہیں.
اور جہاں تک یہ ہے کہ ہمارے اسکولس میں ہمارے کالجز میں شاید وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں جو کہ بچیوں کے لیے فیوچر میں جا کے وہ کوئی نام بنا سکیں. فیسلٹیز اسکول میں بھی نہیں ہے نا، اوپر سے شہر میں بھی نہیں ہے. شہر ایک جمنیزیم ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، میرا خیال ہے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے اس کی رینوویشن ہو رہی ہے، وہ بند ہو گیا ہوا ہے. میری جو گیم جوڈو ہے، جوڈو کے لیے ہمیں ایک پراپر جگہ چاہیے ہوتی ہے، انڈور جگہ، میٹ ہوتا ہے اس کا. وہاں پر پورے پنجاب کے اندر صرف ایک میٹ ہے جو کہ جمنیزیم میں، اور وہ اب انہوں نے بند کر دیا ہوا. تو ہمیں تائیکوانڈو میٹس کے اوپر ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، کبھی ہمیں گھاس پہ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ میری ویڈیوز دیکھیں، میں جناح اسٹیڈیم میں بھی دھوپ میں کر رہی ہوتی ہوں. آج کل بھی میں آؤٹ ڈور کر رہی ہوں گیم، حالانکہ یہ گیم پوری دنیا میں نہیں ہوتی، مطلب آؤٹ ڈور نہیں ہوتی، آؤٹ ڈور نہیں ہوتی، یہ انڈور گیم ہے. تو یہ جو مشکلات ہیں، کیا آپ کیا کہیں گی ہمارے جو لوگ برسر اقتدار ہیں یا جو اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں کہ خواتین کے لیے ایسی فیسلٹیز کے جو مواقع ہیں وہ پیدا کرنے چاہیے؟ خواتین کے لیے نہیں، میں سمجھتی ہوں سب کے لیے مواقع اس طرح کے پیدا کرنے چاہیے، لڑکے لڑکیوں کے لیے. جس طرح ایک جمنیزیم ہے، میں نے آپ کو بتایا، وہاں اگر آپ آ کر دیکھیں وہاں اچھی خاصی رونق ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں. لیکن ساتھ ہی اگر آپ کسی سے بات کریں اپنے نیبرز وغیرہ میں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ گجرانوالہ میں کوئی ایسی فیسلٹی ہے. تو اس طرح کے جمنیزیم زیادہ ہونے چاہیے تاکہ جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو آگے بھیجیں گیم کے لیے. نہیں دیکھیں نا، ایک جب آپ کر رہی ہیں، آپ دیکھ کے آپ کے بہت سے لوگ آپ سے انسپائر، آپ کی فرینڈز، آپ وہ اس میں سے ہوں اور وہ بھی آگے ہیں، تو ایک ماحول بنتا ہے، ایک کوئی ادارہ ایسا ہو جو ان سب کو سپورٹ کرے. تو میرا خیال ہے ایسے ادارے ہیں بھی، لیکن شاید ان کی ورکنگ اتنی پراپر نہیں ہے کہ جو بچوں کے لیے بہت زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں. جی، ایک تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ادارے کم ہیں، اوپر سے انہوں نے فیس کافی زیادہ رکھ دی ہوتی ہے. سٹی اسپورٹس کمپلیکس ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے 1000 جو فیس ہے نا وہ صرف گورنمنٹ کو دینے کے لیے رکھ دی اور کوچز کی علیحدہ ہے. تو سب جو لوگ ہیں وہ فیس دینا پسند ہی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں مطلب افورڈ نہیں کرتے. اگر ٹیلنٹ ہے، افورڈ نہ کر سکتا ہو تو وہ ٹیلنٹ پھر کہاں جاتا ہے؟ افورڈ کرنا تو ایک علیحدہ بات ہے نا. پھر لوگ فضول کام سمجھتے ہیں نا اسپورٹس کو. اسپورٹس کر کے کیا کرنا ہے، اسپورٹس کر کے کیا ہو جائے گا. وہ تو ارشد ندیم کا بھائی کا شکریہ، وہ میڈل لے کر آئے، اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں بھائی پلیئر کچھ ہوتے ہیں، اس سے پہلے تو نہیں. تو جس طرح ارشد ندیم یقیناً آپ اس کا ہیرو ہے ہمارا، تو کیا آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ اس لیول پہ جائیں گے؟ جی، جب میں نے گیم سٹارٹ کی تھی میرا یہی تھا کہ میں 2024 کی اولمپکس میں جاؤں گی. جب گیم سٹارٹ کی اس کے بعد پتہ چلا ہمارے حالات کیسے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں، ہم ویسے ہی ان سے بہت پیچھے ہیں. جوڈو کی بات کر لی جائے نا، تو انشاءاللہ 2028 کے اولمپکس کا پلان ہے ویٹ لفٹنگ میں بھی. اچھا سر، آپ نے اتنی مشکلات بتائیں، اس کے باوجود آپ اس میں سروائیو کر رہی ہیں. کیا ہمارے جو لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں، جو اسپورٹس کی ساری چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پلیٹ فارم سے تاکہ آپ کی بات آگے تک پہنچے؟ فی الحال تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ سمجھ لیں جو ان کی تنخواہیں ہیں وہ اس وجہ سے لگی ہوئی ہیں کیونکہ یہ پلیئرس کے لیے کام کرتے ہیں، جو ہمارے اسپورٹس آفیسرز وغیرہ ہیں. تو ان کو چاہیے کہ ہمیں جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں، کم از کم جو ہیں وہ تو دی جائیں. ہمیں میٹ جو ہے وہ ہم سال ہو گیا ہم نے میٹ پہ ٹریننگ نہیں کی. اسی طرح ہم نے انٹرورسٹی جا کے کھیلی ہے، اسی طرح ہم نے جا کے نیشنل کھیلی ہے. تو فیسلٹیز دینی چاہیے. نہیں، وہ دیکھیں جب آپ کو فیسلٹیز نہیں ملتی اس کے باوجود آپ نام پیدا کرتے ہیں تو یہ تو آپ اپنی ایفرٹس پہ اور اس پہ کرتے ہیں نا. یقیناً ہمارے گورنمنٹ کے اداروں کو جو ادارے اس کو مانیٹر کرتے ہیں، اس کو ہینڈل کرتے ہیں، ان کو سب کے لیے یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا چاہیے. اور جب آپ نے کہا کہ جی اس میں وہ اتنے فیس دینی پڑتی ہے، سب لوگ نہیں افورڈ نہیں کرتے یا پھر وہ اس روٹین میں آتے نہیں ہیں، تو کس طرح کی انکریجمنٹ، کس طرح کی آپ اپنے اداروں سے انکریجمنٹ چاہتی ہیں یا تعاون چاہتی ہیں؟ ایز سچ میں تو یہ کہوں گی کہ جو جمنیزیمز ہیں، دوبارہ وہی بات کروں گی، جمنیزیمز اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو چھوٹی سطحوں پر بنایا جائے. ٹھیک ہے، اور جو فیس ہے وہ ہونی ہی نہیں چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، پھر ہی ٹیلنٹ آگے آتا ہے. بالکل صحیح ہے. وہ دیکھیں نا، ٹیلنٹ ہو لیکن وہ اس کے وسائل نہ ہو، اس کا مطلب ٹیلنٹ ہمارا ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، مستقبل کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ ہماری دعا ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ جائیں اور پاکستان کے نام کو روشن کرنے کے لیے آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ ہمارا فخر بنے.
ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارے شہر کا کوئی بھی شخص وہ کسی بھی چیز میں آگے نکلتا ہے، وہ گیمز میں نکلتا ہے، وہ ڈرامہ آرٹسٹ ہے، جو بھی ہے، ہمارے لیے وہ سب لوگ ہمارا فخر ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ بھی ہمارا فخر ہے. آپ نے اتنے میڈلس لیے اور ہماری آپ سے بہت سی توقعات ہیں کہ آپ اپنے شہر کا نام بھی روشن کریں گی، نہ صرف اپنے شہر کا، اپنے ملک کا نام ٹائٹل لے کے آئیں گے. اچھا، اور کچھ آپ جو آپ کو ایک اسٹرانگیسٹ ویمن اس کا ایوارڈ کوئی ملا آپ کو، یا اس کے لیے کیا ہے وہ گجرانوالہ کے اندر اسٹرانگر وومن؟ گجرانوالہ کے اندر ہوا تھا پچھلے سال، پاور لفٹنگ کا کمپٹیشن تھا. اچھا. تو اس میں انہوں نے ہمیں دیا تھا یہ ایوارڈ اسٹرانگسٹ وومن کا. اس کے اندر بیسیکلی ڈیڈ لفٹ لگانی تھی اور بینچ پریس تھا، ویٹ لفٹنگ سے. اچھا، ویٹ لفٹنگ سے ریلیٹڈ تھا. اچھا چلیں، ماشاء اللہ جی، آپ نے اتنے ایوارڈس، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کو تو ہم گن بھی نہیں پاتے. اور آپ نے یہ یقیناً ایک ایوارڈ کے پیچھے اس کی ایک ہسٹری ہے، آپ نے اس پہ محنت کی ہے، آپ نے اس میں جان ماری ہے، اور اس کے بعد جا کے یہ ایوارڈ ملے ہیں. میری خواہش ہے کہ آپ آئندہ جب ہمارے ساتھ کسی گفتگو میں آئیں تو آپ کے پاس یہ گولڈ میڈل بھی آپ کے پاس ہو. ٹھیک ہے، بہت سے گولڈ میڈلز ہوں. نہیں، ان میں کافی زیادہ گولڈ ہی ہیں. نہیں، میں کہتا ہوں جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے، ٹائٹل لے کے آئیں آپ. اچھا سر، آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گی، جس طرح سے آپ اتنی محنت کر کے آگے بڑھی ہیں، خاص طور پہ ان نوجوانوں کے لیے جو فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ موبائل اور جو ایسی چیزیں، سوشل میڈیا ضرورت ہے آج کی، لیکن اس میں اتنا زیادہ انوالو ہونا وہ نہیں. ہیلدی ایکٹیویٹی کے حوالے سے آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے 500 میٹر سے لے کے 500، 800، 1 کلومیٹر سارے میڈلز آپ کے پاس ہیں. ہر سٹیپ پہ آپ نے میڈلز مطلب یہ اچیومنٹس لی ہیں. تو اس حوالے سے نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اسپورٹس میں آئیں، اسپورٹس کریں، ہمارے لیے کوئی کمپٹیشن بنائیں. میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ موسٹلی میرے میڈلس دیکھیں تو گولڈ ہے، جو گجرانوالہ لیول کے، آل پنجاب لیول کے. کمپٹیشن ہوتا ہی نہیں ہے. ہم جاتے ہیں، ہمارے مقابلے پہ لڑکیاں ہی نہیں ہوتی. سم ٹائمس انہوں نے کیا ہوتا ہے باسکٹ بال پلیئر لے آئے ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے خاص طور پہ وہ آئیں گیمس میں پارٹیسپیٹ. مطلب ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. ہیلدی کمپٹیشن کے بعد میڈل ملنے چاہیے. ایسے ہی ہے. جو میرے یونیورسٹی کے گالا کے بھی میڈلز ہیں، وہ میں جس گیم میں جاتی تھی میرا گولڈ آ جاتا تھا. میں نے کبھی زندگی فٹ بال نہیں کھیلا، انہوں نے مجھے فٹ بال کا گول کیپر بنایا ہے. تو میں نے پتہ نہیں آلموسٹ 20 جو ہے نا میں نے گول روک لیے، حالانکہ مجھے نہیں آتا. تو اس لیے چاہیے کہ جو سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ گیم کریں. لڑکیاں لڑکے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی میں آئیں. آج کل جو ڈپریشن وغیرہ کا دور ہے ان سے بھی ذرا دور ہوں گے سوشل میڈیا کے جو. اور خاص طور پہ جو نوجوان نسل دوسرے ایڈکشن نشے پہ جا رہی ہے، ان کا بچنے کا یہ بہترین طریقہ ہے. چلیں سر، بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور آپ کی جو ایکٹیویٹی ہیں ہمیں بہت اچھی لگیں. آپ نوجوان نسل کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کا تعلق گجرانوالہ سے ہے، اور یہاں کے لوگ ویسے بھی مینٹلی ہیلتھ اور ویسے فزیکلی ہیلتھ جو ہے اس میں بہت آگے ہیں. تو ہمارے آپ کے لیے بہت سی دعائیں، نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کرے کہ آپ اپنے پاکستان کے لیے کوئی بہت بڑا میڈل لے کے آئیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آج کے اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھی سحر وائن. انہوں نے اتنے کھل کے باتیں کی نوجوانوں کے حوالے سے، اور جس آج کے اس دور میں یہاں پہ بہت اس چیز کی قلت ہے کہ ہمارے نوجوان کو صحت مند ایکٹیویٹیز میں آنا چاہیے، اور اس سے بہت سی قباحتیں ہیں وہ دور ہوں گی، اور ہمارا معاشرہ بہت خوبصورت ہوگا. تو سحر کو فالو کیجیے گا. سحر جس طرح یہ رول ماڈل ہے، یہ جو اس نے کہا اس کی باتوں کو ذہن میں رکھے گا. خاص طر وہ خواتین، وہ بچیاں جو کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی ہیلدی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں اور ایسے ہی میڈلز دیکھیں. ناظرین، آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ ہمارے ہر پروگرام میں آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں. اس پروگرام کا فیڈ بیک دینا بھی نہ بھولیے گا. اور انشاءاللہ ایسے بہت سے چہرے، ایسے بہت سے لوگ، ٹیلنٹڈ لوگ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.